رات کے 12 بجے، وہ بھی اکیلے قبرستان جانا۔ اگر امی نے یا گھر میں کسی نے بھی مجھے وہاں جاتا ہوا دیکھ لیا تو شاید مجھ سے سوالوں کے سلسلے شروع ہو جاتے جو کبھی نہ ختم ہوتے۔ اس لیے مجھے احتیاط کرنی تھی کہ میرے جانے کی کسی کو خبر تک نہ ہو۔ رات ہو چکی تھی لیکن مجھے سب کے سونے کا انتظار تھا۔ امی اور ابو اپنے کمرے میں سکون کی نیند سو رہے تھے۔ میں دبے پاؤں گھر سے نکلا۔ میرا رخ سیدھا قبرستان کی طرف تھا۔ قبرستان جا کر مجھے وہ درخت تلاش کرنا تھا جو قبرستان کے شروع ہوتے ہی سامنے تھا۔ اندھیرے میں ویسے ہی سارے درخت ایک جیسے لگ رہے تھے، لیکن میری نظر اس درخت پر تھی جو سب سے پرانا تھا۔ اس پر لگے ہوئے دھاگے اور بندھے ہوئے کپڑے اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ لوگ اس درخت کو اپنے عملیات کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ تبھی میں نے اس درخت کے نیچے والی زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ کھرپی میں اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ شخص کوئی بھی تھا، بہرحال میری اتنی مدد کر رہا تھا اور میں کوشش کر رہا تھا کہ اس کے بتائی ہوئی ہدایات پر ہی چلوں تاکہ اپنے مقصد میں جلد سے جلد کامیابی حاصل کر سکوں۔ کافی دیر تک زمین کھودنے کے بعد آخر میری محنت رنگ لائی۔ کالے رنگ سے بنا ہوا کپڑے کا وہ پتلا مجھے مل گیا تھا۔ اتنے دن تک زمین میں دفن رہنے کی وجہ سے پتلے کی حالت بہت زیادہ خستہ ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے باہر نکال کر رکھ دیا۔ خط میں لکھی ہوئی تحریر کے مطابق مجھے اس پتلے کو یوں ہی پھینکنا نہیں تھا بلکہ اسے جلا دینا تھا۔ ماچس میں اپنے ساتھ لایا تھا۔ میں نے فٹافٹ پتلے کو آگ لگائی اور وہ 2 منٹ میں ہی جل کر خاکستر ہو گیا۔ قبرستان سے عجیب سی آوازیں بھی آ رہی تھیں، لیکن میں نے ان آوازوں پر کوئی غور نہ کیا۔ جلدی سے اٹھ کر واپس آ گیا۔ اب میرا رخ آستانے کی طرف تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ کیا واقعی میں نے کسی جنزادی کو آزادی دلائی تھی یا صرف یہ ایک جھوٹ پر مبنی خط تھا۔ میں جیسے ہی آستانے میں پہنچا تو مجھے ایک نسوانی سی آواز سنائی دی جو مجھے کہہ رہی تھی کہ اے نوجوان، تم نے اتنا اچھا کام کیا ہے۔ تم نے ہماری ساتھی جنزادی تمنا کو آزادی دلائی ہے۔ اب ہم تینوں کو بھی امید ہے کہ تم ایسے ہی ہمیں بھی آزادی دلاؤ گے۔ میں یہ بات سن کر بہت خوش ہو گیا تھا۔ آخر میں نے ایک جنزادی کو آزادی دے دی تھی، لیکن مجھے ابھی بہت کام کرنا تھا۔ اب میں گھر واپس آ گیا اور گھر آتے ہی تھکن سے سو گیا۔ چونکہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اس لیے دوسرے دن یونیورسٹی نہ جا سکا۔ ایک بار پھر مجھے اس شخص کے خط کا شدت سے انتظار تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ شخص ایک بار میری ضرور مدد کرے گا۔ تبھی میں ایک دن اسی ہوٹل پر بیٹھا ہوا چائے پی رہا تھا جب کوئی شخص چپکے سے میری ٹیبل پر ایک خط رکھ کر چلا گیا۔ میں اپنے دھیان میں مگن تھا، خط رکھنے والے شخص کو دیکھ نہ سکا، لیکن جب اٹھ کر آنے لگا تو میری نظر خط پر پڑ چکی تھی، یعنی کہ اب دوسری جنزادی کو آزادی دلانے کا ٹائم آ گیا تھا۔ خط میں نے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا، پھر گھر آ کر خط پڑھنے لگا جس کی تحریر یوں تھی: واہ نوجوان، تم نے تو کمال کر دیا۔ بے شک تم نے ایک جنزادی کو آزادی دے کر اچھا کام کیا، لیکن ابھی تمہارا کام ادھورا ہے۔ اب ٹائم آ گیا ہے کہ جنزادی نوشی کو آزادی دلائی جائے۔ جنزادی نوشی جس قبیلے سے آئی تھی، اس قبیلے کے جنات آج بھی اسے یاد کر کے روتے ہیں، کیونکہ جنزادی نوشی سب کی مدد کرنے والی، سب کے کام آنے والی جنزادی تھی۔ وہ کسی کو تکلیف میں نہ دیکھ سکتی تھی۔ ایک دن جب وہ کسی بوڑھے جنات کی مدد کرنے کی غرض سے جنگل میں گئی، بوڑھے جنات کو کچھ تکلیف تھی۔ وہ تکلیف اس کی اس بوٹی سے دور ہو جاتی جو جنگل میں ایک پودے پر لگی ہوتی ہے، لیکن برا ہوا جنزادی نوشی کی قسمت کا، جب وہ جنگل میں گئی تو اس جنگل کے پودے پر ایک کالے رنگ کا پتلا لٹکایا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ پتلے کے نزدیک گئی، پتلے پر کالے جادو کے اثرات تھے، جنزادی پر بری طرح سے حاوی ہو چکے تھے۔ یوں پھر کبھی بھی اپنے قبیلے والوں سے نہ مل سکی اور اس پیر کی قید میں چلی گئی۔ اب پیر نے اس سے بھی نکاح کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنزادی نوشی کو بھی اپنا قیدی بنا لیا۔ وہ پودا جنگل کی جس جگہ پر واقع تھا، اس پودے کی تھوڑی نشانی تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اس پودے کے آس پاس صرف جھاڑیاں ہیں اور کوئی درخت بھی نہیں۔ میں تمہاری مدد ضرور کرتا اگر مجھے اس پتلے کے کالے جادو کے اثرات کا اثر نہ ہوتا۔ اگر میں وہاں نزدیک بھی گیا تو مجھ پر اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ پودا تمہیں خود ہی تلاش کرنا ہوگا۔ وہ شخص میری اتنی مدد کر رہا تھا تو میرے لیے یہی کافی تھا۔
اب مجھے جلد از جلد اپنا کام کرنا تھا اور جن زادی نوشی کو اس قید سے رہائی دلانی تھی۔ اس بار مجھے دن کی روشنی میں کام کرنا تھا۔ تحریر پڑھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مدد کرنے والا شخص انسان نہیں بلکہ کوئی جن ذات ہے۔ جو بھی تھا میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ میری اتنا اچھے سے مدد کر رہا تھا۔ اب میں بستی کے پیچھے والے حصے کی طرف چلا گیا جہاں پر جنگل واقع تھا۔ اتنے بڑے جنگل میں بھلا اس پودے کو کیسے تلاش کرتا، لیکن اس جنزاد کے کہنے کے مطابق اس پودے کے آس پاس جھاڑیاں تھیں۔ یوں میں چاروں طرف نظر دوڑانے لگا، جبھی مجھے ایک پودا نظر آیا جو زیادہ ہرا بھرا نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر کالے جادو کا جس پر اثر ہو تو اونٹ کو ہانڈی اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتا ہے، اور اس پودے کا حال دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس پر بھی یقیناً کالے جادو کے کچھ نہ کچھ اثرات موجود تھے۔ تبھی میں نے اس پودے کی زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک کھدائی کرنے کے بعد آخر میری محنت رنگ لائی اور وہ پتلا مجھے مل گیا جس کا حال بہت ہی خستہ ہو رہا تھا، اور پہلے کی طرح اس پتلے کو میں نے جلا ڈالا۔ میں اپنا کام ختم کر چکا تھا۔ ایک بار پھر لوگوں کی نظروں سے بچتے ہوئے میں آستانے پر پہنچ گیا۔ آستانے پر پہنچ کر میں اپنے کام کا فائدہ ڈھونڈنا چاہتا تھا، جبھی مجھے ایک کھنکتی ہوئی آواز آئی، واہ نوجوان، تم کتنے اچھے ہو، تم نے ہماری دوسری ساتھی جن زادی نوشی کو بھی آزادی دلا دی۔ اب تو ہمیں پورا یقین ہے کہ تم ہم دو جن زادیوں پر بھی اسی طرح رحم کھاؤ گے اور ہمیں بھی آزادی دلاؤ گے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی ان آوازوں کو سن کر۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں رفتہ رفتہ اپنے پورے کام کو سر انجام دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت جلد وہ خزانہ میرے ہاتھ لگنے والا تھا جسے پا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری قسمت بدل جانی تھی۔ اب میں شدت سے انتظار کر رہا تھا جب میں باقی بچی ہوئی دو جن زادیوں کو بھی آزادی دلا دیتا۔ اب میری نظریں ہر وقت اس شخص کو ڈھونڈتی رہتی کہ راہ چلتے کبھی تو وہ شخص مجھے نظر آئے۔ ایک دن یونیورسٹی سے تھکا ہارا میں گھر آیا تو ایک خوشخبری میری منتظر تھی۔ میں جیسے ہی کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا تو امی نے مجھے بتایا کہ کوئی شخص آیا تھا باہر اور مجھے ایک لفافہ دے کر گیا تمہارے نام پر۔ کھانا کھاتے کھاتے مجھے ایک دم کھانسی لگ گئی۔ امی نے مجھے غور کر کر دیکھا اور بولا، آرام سے، یہ اتنا ضروری خط ہے کیا؟ تم اسے دیکھ کر اتنے اتاولے ہو رہے ہو۔ میں جلدی جلدی کھانا ختم کرنا چاہتا تھا اور اس خط کو امی سے لے کر کمرے میں چلا گیا۔ خط کی تحریر تھی، نوجوان، تم جیسے جیسے کام کر رہے ہو ویسے ویسے مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ اب باری ہے جن زادی روشنی کی۔ جن زادی روشنی کی قسمت شروع سے ہی خراب رہی۔ پہلے اسے کسی شیطانی جنات نے قید کیا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ اس شیطانی جنات سے اپنی جان بچا کر بھاگی تھی اور اپنے ماں باپ سے آ ملی تھی، لیکن اس کی قسمت میں آزادی نہ لکھی تھی۔ جبھی ایک دن وہ اپنے گھر کے قریب بنے ہوئے کنویں پر کھیل رہی تھی تو اچانک سے اس کا پیر پھسلا اور وہ کنویں میں جا گری۔ کنویں میں پہلے ہی اس پیر نے کالا پتلا بنا کر پھینکا ہوا تھا۔ اس کالے پتلے کے پھینکنے کا مقصد یہی تھا کہ کسی جن زادی کو قید میں کر لیا جائے۔ جن زادی روشنی کی قسمت بری تھی کہ وہ پتلے کے پاس پہنچ گئی۔ یوں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید ہو کر پیر کے نکاح میں چلی گئی۔ اب تمہیں اس کنویں کو تلاش کرنا ہے۔ یہ کنواں بہت پرانا ہے، ہو سکتا ہے تمہیں یہ جلدی نہ ملے، لیکن تمہیں کوشش کرنی ہوگی کہ اس کنویں کو جلد سے جلد تلاش کر کے تم اس کنویں تک رسائی حاصل کر لو۔ خط پڑھ کر میں تھوڑا پریشان تھا، کیونکہ جہاں میں بچپن سے رہتا تھا وہاں آج تک میں نے کسی کنویں کو نہ دیکھا تھا۔ اب میں کیا کروں، کیسے اس کنویں کو ڈھونڈوں؟ تبھی رات کے کھانے کی ٹیبل پر میں نے باتوں ہی باتوں میں ابو سے پوچھا، ابو، کیا ہماری بستی کے آس پاس کوئی کنواں تھا؟ اب وہ میری بات سن کر چونک گئے اور مجھے کہنے لگے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو میں نے ایسے ہی بات بنا دی کہ میں نے کسی کے منہ سے سنا تھا کہ پہلے اس بستی کے قریب ایک کنواں تھا جسے اب بند کر دیا گیا ہے۔ تو ابو کہنے لگے، اس کنویں کو بند نہیں کیا گیا بلکہ ایک فیکٹری نے اسے انڈر گراؤنڈ کر لیا۔ وہ کنواں اب اس فیکٹری کی حدود میں واقع ہے۔ میں ابو کی بات سن کر خوش ہو گیا۔ یقیناً وہ اس فیکٹری کی بات کر رہے تھے جو ہماری بستی کے دائیں طرف سڑک کی جانب بنی ہوئی تھی۔ اب مجھے اس فیکٹری میں پہنچنا تھا، لیکن رات کے وقت اس فیکٹری میں گارڈ موجود ہوتے تھے۔ میں اس فیکٹری تک جانے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ میں نے ایک نظر فیکٹری کے گارڈ پر ڈالی جو نیند میں اونگ رہا تھا۔
اسے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کیونکہ وہ زیادہ ہی نیند میں لگ رہا تھا۔ اب مجھے جلد از جلد اپنا کام کرنا تھا۔ میں نظر بچا کر اس فیکٹری کے اندر کود گیا۔ اچھا ہوا کہ وہ کنواں اس جگہ موجود تھا جہاں فیکٹری کے شروع ہوتے ہی سامنے والا ایریا تھا۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں نے کنویں میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی۔ کنویں کے ایک جانب سیڑھیاں لگی ہوئی تھیں۔ دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر کر میں کنویں کے بالکل آخر تک پہنچ گیا۔ ہاتھ میں دستانے پہن کر کنویں کے پانی میں موجود ہاتھ مار مار کر چیک کرنے لگا۔ کنویں میں بہت زیادہ گندا پیلا پانی پڑا ہوا تھا، لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ کنویں کا پانی نہایت ہی کم تھا۔ مجھے ہر صورت میں اپنا کام کرنا تھا۔ گارڈ کی نظروں سے بچ کر کام کرنا بلا شبہ بہت مشکل تھا۔ میں بار بار پانی میں ہاتھ مارتا، لیکن اس پانی کا گند کچرا ہی میرے ہاتھ میں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک تلاش کرنے کے بعد آخر کار وہ کالا پتلا میرے ہاتھ لگ گیا۔ میں جلدی سے اسے لے کر اوپر آ گیا اور جیسے ہی آیا ویسے ہی دیوار پھلانگ کر باہر بھاگ گیا۔ اب مجھے اس پتلے کے خشک ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ اس پتلے کو جلانے کا کام مجھے صبح سر انجام دینا تھا۔ یوں پریشانی میں ساری رات جاگتا رہا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں اس پتلے کے خطرناک شیطانی عمل کا اثر مجھ پر نہ ہو جائے، کیونکہ یہ اس وقت میرے ساتھ موجود تھا۔ جیسے تیسے کر کے مجھے صبح کا انتظار کرنا تھا۔ جیسے ہی صبح دھوپ نکلی، میں سیڑھیوں سے چڑھتا ہوا اوپر چھت پر پہنچ گیا اور اس پتلے کو دھوپ میں رکھ دیا۔ جیسے ہی تھوڑی دیر بعد وہ پتلا سوکھا، میں نے فٹافٹ اس کو آگ لگا دی۔ مجھے یقین تھا کہ جن زادی روشنی نے یقیناً آزادی حاصل کر لی ہوگی۔ میں فٹافٹ پیر کے آستانے پر پہنچ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ بہت جلد میں اس صندوق کے خزانے کا مالک بن جاؤں گا اور وہ خزانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے گا۔ میں منتظر تھا کہ کب مجھے یہ خوشخبری ملے گی کہ وہاں صرف ایک ہی جنزادی بچی تھی۔ پھر جیسے ہی میرے کانوں میں آواز پڑی، مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ وہاں صرف ایک آواز بچی تھی جو مجھے اداس لہجے میں کہہ رہی تھی، اے نوجوان، تم نے تینوں جنزادیوں کو تو آزادی دے دی، اب میری باری ہے، مجھے آزاد کرو۔ آخر کار اس خزانے کے حقدار ہو جاؤ گے۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گیا اور شدت سے اس جنزاد کا انتظار کرنے لگا۔ 2 دن بعد میں گھر پر اکیلا تھا۔ امی ابو کسی رشتہ دار کی عیادت کرنے کی غرض سے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا۔ چھت کی منڈیر سے تانکا جھانکی کر رہا تھا کہ جبھی مجھے اپنے پیچھے ایک مردانہ آواز سنائی دی، نوجوان، کیا حال ہے تمہارا؟ میں نے جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا، میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی شخص جو مجھے اس دن ہوٹل میں ملا تھا وہ میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا، وہ مجھے کہنے لگا، نوجوان، تم بھی کہہ رہے ہوگے کہ آخر میں نے تمہاری اتنا مدد کیوں کی؟ میں نے تمہاری اتنی مدد اس لیے کی کیونکہ میں اپنی محبت کو اتنے سالوں بعد پانا چاہتا ہوں۔ اس پیر کے آستانے پر جو سب سے آخری والی جنزادی بچی ہے، اس جنزادی کا نام سنوبر ہے۔ وہ میری شدید اور آخری خواہش ہے۔ اس کے بنا سالوں سے جنگلوں میں بھٹکتا پھر رہا ہوں، لیکن جب وہ پیر مر گیا تو مجھے ایک امید سی نظر آئی اپنی محبت کو پانے کے لیے۔ اس محبت کو پانے کے لیے میں نے سالوں انتظار کیا ہے، اور جب میں نے تمہیں دیکھا کہ ان جنزادیوں کی فریاد کی وجہ سے تم اپنے سچے من سے یہ چاہ رہے تھے کہ جن زادیوں کو قید سے رہائی مل جائے، مجھے تمہارے جذبات کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور میں نے سوچا کہ تم اکیلے کبھی بھی یہ کام انجام نہیں دے سکو گے۔ یوں بہانے سے تم سے ملا اور تمہارے نیک ارادے دیکھ کر میں تمہاری مدد کرنے لگا۔ اگر میں چاہتا تو صرف اپنی محبت کو ہی حاصل کر لیتا، لیکن مجھے یہ بہت غلط لگا کہ بیچاری باقی 3 جنزادیوں کو چھوڑ کر میں اپنی محبت کو پہلے پالوں۔ اسی لیے پہلے میں نے ان 3 جنزادیوں کو قید سے رہائی دلوانے میں تمہاری مدد کی، اور سب سے آخر میں اپنی محبت کو پانے کی کوشش کی۔ جنزادی سنوبر اور میں ایک دوسرے سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ ہماری زندگی ہم دونوں سے ہی شروع ہو کر ہم دونوں پر ہی ختم ہوتی تھی۔ ہم دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ ایسا کوئی دن نہ ہوتا جب ہم ایک دوسرے سے ملے بغیر گزار دیتے۔ میں اس کے بنا 1 منٹ تک نہیں رہ سکتا تھا، لیکن جنزادی سنوبر غصے کی بہت تیز تھی، لیکن میرا مزاج بہت ٹھنڈا تھا۔
وہ اکثر مجھ سے لڑائی کر لیتی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، لیکن پھر بھی میں اسے جان سے بھی زیادہ چاہتا۔ یوں تو ہماری اکثر ہی لڑائی ہوتی رہتی، لیکن ایک دن ایسی لڑائی ہوئی کہ لڑائی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ شاید ہماری قسمت خراب تھی، اسی لیے برا ہوا ہماری قسمت کا جب ایک دن کسی بات پر ہم دونوں کی لڑائی ہو گئی اور جن زادی صنوبر مجھ سے ناراض ہو کر ایک جھونپڑی میں چھپ گئی۔ اس جھونپڑی میں ایک نہیں بلکہ بہت ساری تعداد میں کئی خطرناک کالے رنگ کے پتلے دفنائے گئے تھے، جو یقیناً اس پیر کے آستانے کی تھے۔ اس کالے شیطانی جادو کے اثرات کے زور میں جن زادی صنوبر آ گئی، مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہوگی۔ اس پیر نے اس سے بھی نکاح پڑھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے قبضے میں کر لیا۔ لوگوں کے سامنے تو وہ پیر بڑا نیک اور پرہیزگار تھا، لیکن در حقیقت بات یہ تھی کہ وہ کوئی بھی کام خود سے نہ کرتا تھا، بلکہ ہر کام میں مدد لینے کے لیے اس نے کئی جنات کو اپنے قبضے میں رکھا تھا۔ وہ جنات کے ذریعے لوگوں کے کام کر دیتا اور بدلے میں لوگوں سے خوب سونا چاندی اور ہیرے بٹور لیتا، لیکن انسان اس بات سے بے خبر تھے کہ اپنے جادو کے اثرات سے وہ سارے کام ان چار جن زادیوں کے ذریعے سر انجام دیتا تھا۔ ان چاروں کو اس نے اپنی غلامی میں جکڑا ہوا تھا، لیکن تم نے ایک ایک کر کے اس پیر کے مرنے کے بعد ان تینوں کو آزادی دلا دی۔ اب میری محبت کی تکمیل باقی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم میری جن زادی صنوبر کو بھی آزادی دلا کر رہو گے۔ جن زادی صنوبر کا کالا پتلا اسی آستانے کے زمین کے نیچے دفن ہے، اسی لیے میں نے سب سے آخر میں جن زادی صنوبر کو آزادی دینے کا راز بتایا۔ جاؤ آستانے کی زمین کھود کر جن زادی صنوبر کے پتلے کے ساتھ اس خزانے کو بھی نکال لینا جو صرف تمہارا حق ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس خزانے کا استعمال اس طرح کرنا کہ لوگوں کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ جن زاد میری نظروں سے غائب ہو گیا، لیکن مجھے آخری راز بتا کر چلا گیا۔ مجھے اس رات ہی یہ کام سر انجام دینا تھا، کیونکہ اگر کل امی ابو کو پتہ چل جاتا تو میرا کام ادھورا رہ جاتا۔ یہی سوچ کر میں نے دروازے کو تالا لگایا اور اس آستانے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ حسب معمول گلی میں بالکل سناٹا تھا، اس آستانے کی ہر چیز پر گرد جم چکی تھی۔ میں نے زمین کو چاروں طرف سے کھودنا شروع کر دیا۔ پوری زمین کو کھودنا آسان نہیں تھا، بلکہ اس میں بہت محنت درکار تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے لگاتار کھدائی کے بعد میں بری طرح سے تھک چکا تھا۔ تھوڑا سا اور کھودنا شروع کر دیا۔ آخر کار میری محنت رنگ لے آئی۔ اس زمین کے نیچے سے ایک نہیں بلکہ بہت سارے کالے رنگ کے پتلے دفن کیے ہوئے تھے، ساتھ ہی وہ چھوٹا سا صندوق بھی زمین کے نیچے سے نکل آیا تھا۔ اسے دیکھ کر خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ تبھی جن زادی صنوبر کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، اے نوجوان، جلدی کرو، تمہارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اس خزانے کی خوشی تم بعد میں بھی پا سکتے ہو، لیکن میری خوشی کا خیال کرو۔ تم خوش بعد میں ہونا، پہلے تم اس پتلے کو جلدی سے جلا ڈالو تاکہ مجھے آزادی مل جائے۔ میں صنوبر کی بات سن کر بے اختیار مسکرایا۔ اپنی خوشی میں یہ بھول چکا تھا کہ ابھی مجھے ان سارے پتلوں کو بھی جلانا تھا۔ جیسے ہی میں نے سارے پتلے اکٹھے کر کے ان کو آگ لگائی تو ایک طوفان اور شور سا مچ گیا۔ تیز تیز ہوائیں ہر طرف چلنے لگی۔ میری آنکھوں میں مٹی بھر چکی تھی۔ یقیناً یہ اس پیر کے کالے کرتوتوں کا نتیجہ تھا۔ نہ جانے کتنے جنات کو اس نے اپنی قید میں کیا ہوا تھا۔ آج ان سارے ہی جنات کو آزادی مل چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جیسے جیسے طوفان تھم گیا، میں اپنا کام کر چکا تھا۔ اب اس خزانے پر صرف اور صرف میرا حق تھا۔ میں اس چھوٹے سے صندوق کو بغل میں دبائے خوشی خوشی گھر گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر ایک بار پھر صندوق کو کھول کر دیکھنے لگا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ نہ جانے لوگ کیوں اتنا پیروں فقیروں پر یقین کر کے ان کو اپنی قیمتی دولت میں سے بہت بڑا حصہ اٹھا کر ان پیروں فقیروں کو دے جاتے ہیں، یہ جانے بنا کہ وہ ان کا کام سچ میں کر بھی رہے ہیں یا نہیں، یا پھر ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ میرے سامنے چمکتے دمکتے سونے چاندی کے ہیرے اور زیورات پڑے ہوئے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس خزانے کو
میں نے نمائش کے لیے استعمال نہیں کرنا، بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ اس پیر صاحب کے آستانے والی جگہ پر اس بستی کے لوگوں کے بچوں کے لیے ایک بڑا سا مدرسہ بنوا دوں جس میں دینی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اچھا ہے کہ اس خزانے کا استعمال کسی اچھی صورت میں کیا جا سکے۔ اس پیر کے کالے کرتوتوں کا کچھ تو مداوع ہو سکتا تھا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ جب صبح ہوگی اور لوگ پیر کے آستانے کا حال دیکھیں گے تو یقیناً ان کے ذہن میں یہ ضرور آئے گا کہ بستی کے کس شخص نے زمین کھود کر کوئی چیز نکالی ہے۔ دوسرے دن پورے محلے میں ایک شور سا مچا تھا۔ سارے لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ پیر صاحب کے آستانے پر چوری ہوئی ہے، کیونکہ وہاں کی زمین پوری کھودی ہوئی تھی۔ میں انجان بنا ان سب لوگوں کے درمیان کھڑا تھا، تبھی اپنے پاس کھڑے ہوئے شخص سے پوچھنے لگا کہ اتنا شور کس بات کا ہے؟ تو وہ شخص مجھے کہنے لگا، پیر صاحب کے آستانے پر کسی نے آگ لگائی ہے اور پورے آستانے کو تباہ و برباد کر دیا۔ پتہ نہیں وہ کون شخص ہے جس نے راتوں رات یہ پورا کام کیا ہے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہونے دی۔ میں اس کے پاس خاموشی سے کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے دل ہی دل میں ہنسی بھی آ رہی تھی کہ چور ان سب کے بیچ میں کھڑا تھا، لیکن اس بات کا علم ان لوگوں کو کبھی نہ لگنا تھا۔ اس پیر کی اصلیت کو صرف میں جانتا تھا، لیکن چونکہ وہ مر چکا تھا اسی لیے میں اس پیر کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مرنے کے بعد کسی کی برائی کرنا اسلام میں جائز نہیں۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔